دوسروں کی بیویاں نہ جگہ دیکھتی ہیں نہ ٹائم۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آپ یہاں ہمارے گھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا مدد مانگنے آئے ہیں؟ بابا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ کبیر کو دیکھتی جان کو سب یاد آ گیا۔ تبھی اس نے اپنے بابا کو مدد کرنے سے روکنا شروع کر دیا۔ امی، آپ بس ایک مرتبہ یہ رشتہ کروا دیں، کیونکہ اگر ہم نے منع کر دیا تو دبیر نہ جانے کیا کر جائے گا۔ کبیر جان کو مکمل اگنور کرتا اپنی والدہ کے کان میں آہستہ سے بولا، اس قسم کی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے گی؟ زیبا بیگم نے عجیب سا چہرہ بنایا۔ یہ رہے ہمارے خاندانی کنگن، بس اب آئے ہیں تو بات پکی کر کے ہی جائیں گے۔ سنو لڑکی، اپنی بازو دو۔ زیبا بیگم نے جائشہ کو پکارا۔ کیوں؟ پیسے دینے ہیں مجھے؟ خود کو گھر کی چھوٹی بیٹی سمجھتی جان نے فوراً سے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ کنگن پہنانے ہیں، اب سے تم ہماری بہو بن چکی ہو تو یہ بچپنا چھوڑ دو۔ جائشہ کے ہاتھ میں وہ کنگن پہناتی اس کی ساری غلط فہمی دور کر گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جائشہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ جھٹکے پیچھے کھینچتے ہوئے کبیر کی جانب گھورا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کبیر کا رشتہ لے کر وہ اس کے لیے آئی ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا، جو لوگ بڑے روڈ بن کر دکھاتے ہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ خود کی عمر دیکھیں، میں آپ سے کیوں شادی کروں گی؟ سیدھا پکے والا رشتہ ہی جوڑنے لگے۔ حد ہوتی ہے، مجھے آپ کے یہ کنگن نہیں چاہیے، ویسے بھی میرے پورے نہیں آ رہے ہیں۔ جائشہ واپس سے کنگن اتارتی زیبا بیگم کو پکڑانے لگی۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی سوچوں میں بھی جگہ نہیں دیتا۔ یہ تو میرا بھائی ضد لگا کر بیٹھ گیا ہے، تم مانو یا نہ مانو، شادی تو تمہاری ہو کر ہی رہے گی۔ چونکہ اگر دبیر نے تمہاری وجہ سے خود کا نقصان پہنچا لیا تو زندہ تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جائشہ کے ہاتھوں کو پکڑتا کبیر زبردستی پھر سے اس کی کلائی میں کنگن پہناتا ہوا اسے دھمکا گیا۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اور آپ کا بھائی مجھے پسند کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ میں کیوں خود کی قربانی دوں۔ جائشہ اپنی خاموش فیملی کی جانب دیکھتی خود کے لیے بول پڑی، چاہے تمہیں باندھ کر شادی کروانی پڑے کروائیں گے، چونکہ ویسے بھی عورتوں کی پسند یہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ خوش قسمت ہو جو ہمارے گھر کی بہو بن رہی ہو تم۔ چلیں ماں جی۔ کبیر دو ٹوک جواب دیتا اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ماما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ مجھے دھمکی دے کر چلے گئے اور آپ سب لوگ بالکل خاموش رہے۔ ہمارے ہی گھر میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ جائشہ پھر سے کنگن اتارنے لگی تھی جب دادی اس کے ہاتھوں کو پکڑتی۔ بیٹا، آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ ہمیشہ تم جو چاہتی تھی، تمہاری ساری خواہشوں کو پورا کرنے میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، لیکن اب بس میں تم سے ایک چیز مانگ رہی ہوں۔ اتنے سالوں سے چلتی آ رہی دشمنی کو صرف اور صرف تم ختم کروا سکتی ہو۔ ان دشمنوں کے
ان دشمنیوں کے چلتے، ویسے ہی دونوں گاؤں کو بہت نقصان پہنچتا رہا ہے۔ ہم نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کبھی سب ٹھیک بھی ہوگا، لیکن تمہاری وجہ سے اب ہمیں ایک موقع مل رہا ہے۔ پلیز مان جاؤ اس شادی کے لیے۔ اس خاندان کو میں جانتی ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، تم راج کرو گی وہاں پر۔ چونکہ دبیر کی محبت کی شدت دیکھو، اس کا بھائی اور ماں خود اپنی ضد کو توڑ کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ جائشہ، جس سے اس کی دادی بس اتنا سا چاہتی تھی۔ نہیں دادی، آپ اس سے بہتر تھا مجھ سے میری جان مانگ لیتے۔ میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی ہوں۔ ابھی تو میں نے اپنا مستقبل بنانا ہے، شادی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ پلیز مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، چونکہ اس بوجھ کے چلتے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جائشہ نے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا۔ جائشہ پہلے بھی اس خاندان کی لڑکی نے ایسے کیا تھا، اپنا مستقبل سنوارنے کے چکر میں پورے خاندان کی ناک کٹوا کر بھاگ نکلی تھی، جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑا تھا۔ اور اب تم بھی وہی سب کر رہی ہو، اور اب کی مرتبہ دشمنی بہت سے لوگوں کی جانیں بھی لے لے گی۔ اب تم اپنے خاندان کا لہو بہتا دیکھنا چاہتی ہو تو اس رشتے کے لیے منع کرنا۔ جائشہ کو اس وقت اپنے گھر والے غیر لگ رہے تھے، چونکہ اس کے والدین تک خاموش تھے۔ وہ برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ دادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب وہ ہمارے دشمن ہی ہے تو کیا پتہ یہ شادی بھی بدلہ لینے کے لیے وہ کر رہے ہوں۔ اچانک سے ان کا آنا، رشتہ لے کے وہ کر رہے ہیں، اچانک سے ان کا رشتہ مانگنا تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا؟ آج کل کے دور میں اچانک والی محبتیں تو نہیں ہوتی نا۔ نینا اپنی بہن کے حق میں بول پڑی۔ نشاری خاندان یوں چھپ کر دشمنی لینے کا عادی نہیں ہے۔ پہلے وہ اور ہمارا خاندان ایسے ہی ہوا کرتا تھا، جیسے سگے رشتے دار ہوں۔ ان کا ہمارے گھر پر آنا انہیں مجبوری میں ہی لایا ہے۔ دبیر سے ہم خود بھی مل لیں گے، بس جائشہ اس رشتے کے لیے مان کر ہم پر احسان کر دے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو یہ شادی کرے ہی گی نا، تو پھر ابھی کر لے، دو دشمنیوں کو ایک کر دے۔ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، وہ ساری زندگی اس کی قدر کرے گا۔ دادی تو اب اس بات سے پھرنے والی نہیں تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو آپ سب کے لیے خود کی قربانی دے سکوں۔ جائشہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کم عقل لڑکی کو کوئی سمجھا دے، ورنہ اس گھر میں سب سے پہلا ماتم میرا اٹھے گا۔ دادی بھی اپنی ضد پر اٹک گئی۔ نہیں امی، میں جائشہ کو سمجھاؤں گا، وہ سمجھ آئے گی۔ حدیث صاحب بے شک خود اس فیصلے سے راضی نہیں تھے، اور اب انہیں اپنی بیٹی کو کیسے منانا ہے وہ جانتے تھے۔ دبیر، جسے ہسپتال سے واپس گھر لایا گیا تھا، جب دبیر کا پہلا سوال ہی یہی تھا، بھائی آپ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے، وہ مان گئے نا؟ وہ بس یہ خوشخبری سننا چاہتا تھا۔ ہاں وہ مان گئے، بھلا ان کے انکار کرنے کی
مجال تھی کیا؟ کیونکہ جو پہلے انہوں نے کیا تھا اس بات کی معافی تو ابھی تک ہم نے دی نہیں ہے۔ اب پھر سے انکار کرنا ان کی زندگیاں خراب کر دیتا۔ کبیر جس کی آنکھوں میں ابھی تک ان کے لیے غصہ موجود تھا، جب دبیر اپنے بھائی کے گلے لگتا، شکریہ بھائی، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے میری زندگی مل جائے گی۔ دبیر کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں جائشہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی خوش ہے؟ دبیر تو سیدھا جائشہ سے ہی ملنے کی خواہش کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جب شادی ہو ہی رہی ہے پھر رک جاؤ، ابھی کیوں ملنا تم نے اس سے؟ کبیر جانتا تھا جائشہ دبیر کو منع ہی کر دے گی، تبھی اس نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ ہماری شادی ہونے والی ہے، اب تو ہم بے جھجک مل سکتے ہیں۔ دبیر بے باک قسم کا لڑکا تھا، تبھی وہ ملنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب میں کہوں گا تم تبھی اس سے ملو گے، اتنا تو اپنے بڑے بھائی کی بات کو تم مان ہی سکتے ہو نا؟ کبیر خود اسے ملانے کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ جلدی کرنا، مجھ سے اسے دیکھے بغیر نہیں رہا جا رہا۔ دبیر تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانی پڑے گی، چونکہ اگر اس نے وہی ڈرامہ دبیر کے سامنے شروع کر دیا تو نہ جانے یہ لڑکا غصے میں آ کر کیا کر جائے۔ پہلے اس کو سمجھاؤں گا، پھر دبیر سے ملواؤں گا۔ کبیر نشاری خود سے بڑبڑاتا ہوا پلاننگ کرنے لگا۔ ان کی کہانی ایک نیا موڑ لینے والی تھی تو یقیناً سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ یہ سالار کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھا جب عالیہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ آپ اس وقت چائے بنا رہے ہیں؟ مجھے بتا دیتے، میں بنا دیتی۔ عالیہ اس کے قریب آتی اسے ٹوکنے لگی۔ کوئی بات نہیں، بچے سو گئے، سالار نے دو ٹوک جواب دیا۔ ہاں، بڑی مشکل سے سلائے ہیں، ایک تو پہلے ہی راہا یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، اوپر سے آج جو تماشا ہوا وہ دونوں بہت ڈر چکے ہیں۔ مجھے تو خود بہت عجیب لگا تھا، کیسے جاہل قسم کے لوگ تھے وہ۔ عالیہ نے خود ان کا ذکر کیے نفرت ظاہر کی۔ ہاں، لیکن اگر دوبارہ وہ میرے سامنے آئے تو ان کی ساری جہالت 2 منٹوں میں نکال دوں گا میں۔ جاؤ، مجھے جا کر لا کر دو۔ سالار نے عالیہ سے فریج میں سے لانے کا کہا۔ اچھا، تو یہ کام بھی اب میں ہی کروں؟ عالیہ نے منہ بنایا۔ اگر یہ کام اتنا ہی بڑا ہے تو میں خود کر لیتا ہوں۔ تم یہاں بھی کیا کرنے آئی ہو؟ جا کر سو جاؤ، چھوٹی بیبی۔ ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے، اب تک تو تم پریوں کے خوابوں میں گم ہو جاتی ہو۔ سالار نے طنز کیا تھا جب عالیہ منہ پھلاتی ہوئی چولہے کے قریب شیلف کے اوپر بیٹھتی۔ میں اب چھوٹی بچی نہیں رہی ہوں، بلکہ 2 بچوں کی امی بن چکی ہوں۔ آپ یہ بار بار مجھے بچی بچی کہنا بند کریں،
مجھے بھی اب بہت کم نیند آنے لگی ہے، چونکہ میرا شمار بھی اب بڑے لوگوں میں ہونے لگا ہے۔ آریہ کو برا لگا تھا جب بھی سلار اسے چھوٹی بچی کہتا تھا۔ اچھا جی، کتنی بڑی ہو؟ مجھے تو اتنی ہی لگتی ہو جتنی شادی کے پہلے دن تھی۔ وہی چھوٹی سی ناک، وہی بچوں والی باتیں، اور وہی ہر بات پر تھک جانا۔ سلار سوس پین میں ڈالتا بولا جب عالیہ اس کے ہاتھ سے چھینتی۔ اچھا جی، میں کب تھکتی ہوں؟ ہر کام تو آخر تک کرتی ہوں جب تک مکمل نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ چائے اب بعد میں ہی بنے گی جب تک آپ میری بات کا جواب نہیں دے دیتے۔ آریہ یوں سلار کے ہاتھ سے جگ چھین رہی تھی جب عالیہ کے اوپر گر گیا۔ تمہاری انہی بچوں والی حرکتوں کو دیکھ کر ہی میں تمہیں بچی کہتا ہوں۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ میں چائے بنا رہا تھا چونکہ میرے سر میں درد تھا، وہ بھی بنانے نہیں دی، اور تھکنے والی بات تم بھول رہی ہو تو تمہاری روک دیتی ہے ایک، اور میری سہن نہیں ہو پاتی، اور تم پھر کون سے کام مکمل کرتی ہو، چھوٹی بچی۔ سلار خود صاف کپڑا اٹھائے گرے ہوئے صاف کرنے لگا۔ آپ مجھے اب غصہ دلا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ لمحات کسی بھی لڑکی کے لیے مشکل ہی گزرتے ہیں۔ عالیہ کا مزید منہ بننے لگا تھا۔ نہیں، لوگوں کی بیویاں تو شوہروں کو تھکا دیتی ہیں، لیکن تم دو بچے پیدا کرنے کے باوجود ابھی تک مجھے نہیں کر پاتی۔ سلار عالیہ کو باتوں پر باتیں سنائے جا رہا تھا جب عالیہ سلار کی پکڑتی۔ پلیز بس کریں، بہت ہوا۔ مذاق اور اچھے شوہر کی طرح مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ میں جا کر خود سارے خراب کر دیے ہیں آپ نے۔ عالیہ چڑھتی ہوئی الٹا سلار سے ہی معافی مانگنے کا کہنے لگی۔ میں کیوں مانگوں گا تم سے معافی؟ ویسے بھی سچ بولنے کی معافی نہیں مانگی جاتی۔ اب بھی اگر کسی اور کی بیوی یہاں پر ہوتی تو اس نے مجھ سے خود کو صاف کرنے کا کہنا تھا، لیکن تم چھوٹی بچی کے دماغ میں کہاں ایسی باتیں آ سکتی ہیں؟ یہ تو صرف لوگوں کی بیویاں ہی سوچ سکتی ہیں۔ سلار اس کے ہاتھوں کو جھٹکتا ہوا خود کو پیچھے کر گیا جب عالیہ غصے سے اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کرتی۔ بس بہت ہو گیا، آج تو مسٹر اکڑو کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ میرے بارے میں بالکل غلط سوچتے ہیں۔ عالیہ خود گہری سانس لیتی اپنے اتار گئی۔ سلار جو کہ کپڑے کو سنک میں دھوتا ہوا واپسی کو پلٹا تھا جب عالیہ کو دیکھ اس کی اچانک سے ہچکی نکل گئی۔ وہ اس وقت صرف شیلف پر بیٹھی تھی۔ ویسے سلار کو شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھتے دیکھ، غلطی آپ نے کی ہے، پھر اس کو صاف بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اچھے بچے کی طرح اب آئیں اور صاف کریں۔ عالیہ جو سلار کے سامنے بن کر دکھا رہی تھی، وہیں اس کا دل 100 کی رفتار سے دوڑتا اس کی واضح کر رہا تھا۔ اچھا جی، تو اب میری بات کو ہی تم دہراؤ گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے صرف باتیں کرنے سے تم پوری بھی اتر جاؤ گی؟ ابھی تم شرما کر بھاگ نکلو گی۔ سلار اس کے نزدیک بڑھتا، ارد گرد اپنے ہاتھوں کو رکھتا
اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ پہلے صاف تو کرو، باتیں بعد میں کر لینا، عالیہ سالار کی کھولتی اسے حکم دے گئی۔ جب سالار اپنی جیب میں سے رومال نکالتا ہوا اس کے پھیرتا صاف کرنے لگا، عالیہ بھی اپنا سینہ وجہ بننے لگی تھی، مگر سالار مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے اسے بھی سالار نے اجازت مانگی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنا ہے آپ کو، بس اس بات پر دھیان دیں آپ۔ عالیہ جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھال رہی تھی، چونکہ ویسے تو سالار اگر اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تو دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، مگر اب وہ صرف اسے بڑی لڑکی ثابت کرنے کی خاطر یہ سب کر رہی تھی۔ سالار اس کی شروع ہو گیا، اس کا کوشش کرنے لگی۔ کچن میں وہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ ٹھنڈ کے موسم میں وہ شاید خود کو احساس دلانا چاہتے تھے۔ لوگوں کی بیویاں تو نہ جگہ دیکھتی ہیں نہ ٹائم، بس ہر دوری کو مٹا دیتی ہیں۔ سالار نے جان بوجھ کے اس کے کان کے کہا جسے عالیہ سمجھ نہ سکی تھی۔ جب سالار کرنے لگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عالیہ اچانک سے شاکڈ رہ گئی، چونکہ اس وقت وہ کچن کی بیٹھی ہوئی تھی، وہی جو تمہیں ثابت کر سکے گا کہ تم واقعی میں چھوٹی بچی نہیں ہو۔ کچن کے فرش پر وہ عالیہ کے پھینکتا ہوا خود عالیہ کے قریب کھڑا، اس کے پاؤں اپنی کمر کے گرد۔ اچانک سے عالیہ پیچھے لیٹ گئی، چونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا جب کچن میں وہ دونوں قریب آئے تھے۔ سالار کی مشکل آ رہی تھی، تبھی وہ سالار کی بچے جاگ سکتے ہیں، اس نے بچوں کا سہارا لینا چاہا تھا۔ جب سالار سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ گہری نیند سو چکے ہیں اور میں بھی خود کو سلانا چاہتا ہوں، وہ سالار کی کوشش کر رہی تھی۔ نئی جگہ ان دونوں کے رشتے کو بھی مزید مضبوط کرنے کی وجہ بن رہی تھی، چونکہ سالار خود عالیہ سے دور دور رہتا تھا، مگر آج اس کا قریب آنا اسے پرانے والی عالیہ سے ملانے کی وجہ بنا تھا۔ وہی اپنائیت اسے محسوس ہو رہی تھی جہاں ان کی شروعات کچن سے ہوئی تھی، وہی اختتام کمرے میں جا کر ہوا، اور آج سالار خوش بھی بہت تھا۔ تبھی دونوں سو گئے۔ سوات کا موسم جہاں ویسے ہی بڑا اچھا رہتا ہے، وہیں وہ دونوں اس جگہ خود کو بے حد مطمئن محسوس کر رہے تھے، لیکن کیا یہ سکون ان کا اڑنے والا تھا؟ کیا عالیہ اور سالار نئی مشکل سے ملنے والے تھے، یا پھر کچھ ایسا ہونے والا تھا جو سب کو چونکا دے گا؟ جائشہ اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی تھی۔ میری ہی غلطی تھی جو یہاں پر آ گئی، مجھے تو یہ سب کہانیاں لگتی تھیں، مگر یہ حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تو یہ بھی تو ضروری ہے لڑکی کو بھی وہ پسند آئے۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا، اور میں کسی بھی الو کے ساتھ نہیں گزار سکتی ہوں۔ بھوکی پیاسی بیٹھی بیٹھی مر جاؤں گی، لیکن شادی تو نہیں کروں گی۔ جائشہ بھی ضدی قسم کی لڑکی تھی، اس نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا دروازہ تو کھولو، تمہاری شادی ابھی تھوڑی نہ ہونے والی ہے۔ صبح سے
خود کو بند کر کے بیٹھی ہو، کم از کم پانی تو پی لو۔ جائشہ کی والدہ اسے دروازہ کھولنے کا کہے جائے، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا پینا، آپ جائیں یہاں سے، وہ منع کر گئی۔ اچھا مت کھاؤ، دروازہ تو کھول دو، انہوں نے پھر سے پکارا۔ صبح سے گھر کے سبھی فرد اس کی منتیں کر کر کے جا چکے تھے، مگر جائشہ اپنی ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ جب رات ہو گئی اور وہ وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، گلا سوکھے جا رہا تھا، بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ سب آ کر کھانا کھانے کا کہتے رہے، یہ کسی نے نہ کہا کہ شادی نہیں کروائیں گے۔ وہ میری اب کیا کروں، اب تو کوئی آ بھی نہیں رہا، پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے۔ جائشہ جس کے اپنے پیٹ میں ہاتھی گھوڑے دوڑنے لگے تھے، تبھی اس نے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جھانکا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ جائشہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلتی نیچے آنے لگی۔ جب اسے ڈاکٹر نظر آیا، یہ سفید کوٹ والا انکل یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے دماغ میں ابھی بھی کچھ برا خیال نہیں آیا تھا۔ جب اس کی نظر اپنے فکر میں ڈوبے والد پر پڑی، کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جائشہ سب کچھ بھولتی بھاگ کر ان کے پاس چلی آئی۔ تمہاری دادی، ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، ضد لگا کر بیٹھی ہیں، دوا تک نہیں کھا رہی۔ کچھ کیوں ضد تو میں کر رہی تھی، وہ کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی پوچھتی ہوں انہیں میں۔ وہ خود کمرے میں جائے۔ دادی، شادی میری کروانے کے پیچھے آپ سب پڑے ہوئے ہیں، آپ کی تھوڑی ہو رہی ہے جو ضد لگا کر آپ بیٹھی ہیں۔ جائشہ نے غصے والا لہجہ اپنایا تھا، تو یہ شادی ہی اب فیصلہ کرے گی میں زندہ رہوں گی یا نہیں، چونکہ مجھ سے یہ دشمنیوں کی بھیٹ چڑھتے رشتے برداشت نہیں ہو پاتے۔ اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ ان کی حالت واقعی کافی خراب ہو چکی تھی۔ بس کر دے دادو، آپ کیوں میری زندگی خراب کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ جائشہ نے پھر سے انکار کرنا چاہا تھا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں دنیا میں جو لوگ چاہتے ہیں ضروری نہیں انہیں وہی ملتا ہے۔ پاکستان میں 80% سے زیادہ خواتین کو اپنے والدین کی مرضی سے ہی شادی کرنی پڑتی ہے۔ وہ اپنے پیار کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ کم از کم تمہیں وہ سب تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ نہ خاندان اچھا ہے، لڑکا چاہنے والا ہے، بس اور کیا چاہیے؟ لیکن جب تم نے ضد لگا ہی لی ہے تو جاؤ، میں جیوں یا مروں، تمہیں کیا؟ دادی بھی تو جائشہ کی ہی تھی، پھر وہ کیسے اپنی ضد سے پھر سکتی تھی؟ آپ سب لوگ جان بوجھ کے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، میں کروں گی یہ شادی، لیکن اس کے بعد آپ سب سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سب سے میرا رشتہ توڑ دے گی۔ جائشہ، جسے آخر میں ماننا ہی تھا، چونکہ وہ اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی جو خود کی ذات کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی دیکھتی رہے، تبھی اس نے ہاں کر دی۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، جو تمہاری قسمت میں ہے، کسی نہ کسی بہانے وہ تمہیں
مل کر ہی رہتا ہے۔ دادی جو بالکل صحیح کہہ رہی